نا امیدی، نامرادی، ناکامی، یاس، ظلم و جبر، زبان بندی، جبری خاموشی، معاشی تنگ دستی، تعلیمی تعطل، تجارتی جمود، سیاسی بے اختیاری، آئینی پامالی، حقوق کی نیلامی۔ اگر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر کے گزشتہ ایک سال کے سفر کو مختصراً بیان کرنا ہو تو یہ الفاظ کافی ہیں۔ دوسری طرف کشمیر کے معاملے پر حکومت پاکستان کی پچھلے ایک برس کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کم از کم نقشے کی حد تک تو پاکستان نے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ مختصر الفاظ میں کشمیر سسک رہا ہے اور حکومت پاکستان عملی طور پر کچھ کرنے کی بجائے نقشہ کھیل رہی ہے۔ دائیں بازو کے ہندو انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے سن 2014 میں برسر اقتدار آنے کے بعد سے ہی کشمیری عوام میں یہ وسوسے تقویت پانے لگے تھے کہ مودی سرکار وہاں کی بچی کھچی نام نہاد اندرونی خود مختاری کا جنازہ نکال کر رہے گی، کیونکہ بی جے پی اور اس کی نظریاتی تنظیم راشٹریہ سیون سنگھ یعنی RSS کا سن 1947 سے یہی نعرہ تھا کہ ایک ملک میں دو آئین اور دو پرچم نہیں ہو سکتے۔ نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے جموں و کشمیر پر مکمل قبضے اور پاکستان کی مخالفت کے ایجنڈے پر انتخابی مہم چلائی اور ماحول کچھ ایسا بنا دیا کہ بھارت کی ہندو اکثریتی آبادی کو مودی اور اس کی جماعت بی جے پی نجات دہندہ نظر آنے لگی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی PDP کے ذریعے بی جے پی کو کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا اور 3 سال تک سول سیکریٹریٹ میں سرکاری فائلوں کی چھان پھٹک کرنے کے بعد جب بی جے پی کو لگا کہ خوابوں میں رنگ بھرنے کا وقت آ گیا ہے اور PDP اس میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کی حمایت سے دستبردار ہو کر مفتی محمد سعید کی بیٹی محبوبہ مفتی کو عین اس وقت اقتدار سے الگ کر دیا گیا جب وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ سرکاری میٹنگ میں تھی۔ پھر کشمیر کی خود مختاری غصب کرنے کے مشن پر گورنر سے مل کر کام شروع ہوا، جس کا ڈراپ سین 5 اگست سن 2019 تھا۔ خصوصی حیثیت کو بھارتی عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا گیا، جموں و کشمیر کے اقامتی قوانین پر بحث شروع ہوئی اور ایک بیانیہ تیار کیا گیا جس میں بادی نظر میں ہر مرض کی دوا جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تصدیق ہی نظر آ رہی تھی۔ اگست سن 2019 کے آتے آتے افواہ گرم تھی کہ دہلی میں مودی حکومت جموں و کشمیر کے پشتینی باشندگی قوانین کو تحفظ فراہم کرنے والی آئین ہند کی دفعہ 35A کو ختم کرنے والی ہے۔ آنن فانن ہندو امرناتھ یاترا اس بہانے بیچ میں ہی ختم کر دی گئی کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ سیاحوں اور کشمیر میں کام کرنے والے باہری مزدوروں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی کہ وہ فوراً کشمیر چھوڑ دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشمیر کے سیاحتی مقامات پر ویرانی چھا گئی، ہوٹلز خالی ہو گئے، جھیل ڈل کے خاموش پانیوں پر ٹھہرے ہاؤس بوٹ اداسیوں کی علامت بن گئے، راشن ذخیرہ کرنے کے احکامات جاری ہوئے۔ مختصراً ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا جہاں لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اسی تذبذب کے عالم میں جب 4 اگست سن 2019 کی رات کو لوگ اپنی خوابگاہوں کا رخ کرنے لگے تو بے چین کر دینے والی خبریں سامنے آنے لگی۔ پھر 5 اگست کی صبح ایک بھیانک منظر کشی کے ساتھ طلوع ہوئی۔ پورا کشمیر محصور ہو چکا تھا، راتوں رات کرفیو لگ چکا تھا۔ جوں سورج کی تمازت بڑھنے لگی، کشمیر سے سینکڑوں کلومیٹر دور دہلی کے پارلیمنٹ ہاؤس میں کشمیریوں کے لیے ایک نئے سیاہ باب کو رقم کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ سورج جب عین سروں کے اوپر تھا تو یہ اپنے ساتھ ایک قیامت بھی لے آیا، جو پارلیمنٹ کی وہ ہنگامی قانون سازی تھی جو ساری پارلیمانی روایات کو بالائے طاق رکھ کر انجام دی جا رہی تھی۔ سن 1947 سے بھارت کے آئین میں شامل دفعہ 370 کا جنازہ نکالا گیا اور اس کے ذریعے دفعہ 35A بھی چلی گئی، کیونکہ ایسے کئی قوانین دفعہ 370 کے راستے ہی کشمیر میں نافذ ہوئے تھے۔ دفعہ 370 گیا تو کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی گئی۔ اسی پر اکتفا نہ کیا گیا بلکہ بھارت کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ریاست کو ڈاؤن گریڈ کر کے مرکز کے زیر انتظام دے دیا گیا۔ جموں و کشمیر 2 لخت کیا گیا اور اس کے بدن سے لداخ کی صورت میں ایک اور مرکزی زیر انتظام علاقے کو جنم دیا گیا۔ یہاں سے تاریخیوں کا ایک ایسا سفر شروع ہوا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ سقوط جموں و کشمیر کو 1 سال ہو چکا، لیکن اس 1 سال میں کشمیریوں کے ہاتھ ناکامیوں، مایوسیوں اور نامرادیوں کے سوا کچھ نہیں لگا۔ 5 اگست سن 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت پر شب خون مارتے وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ محرومیوں کی طویل سیاہ رات ختم ہو گئی ہے اور اب ایک خوشگوار صبح کشمیریوں کی منتظر ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اب کشمیر میں پیسوں کی ریل پل ہوگی، تعمیر و ترقی کا دور دورہ ہوگا، غربت بھولی بسری کہانی ہوگی، بے روزگاری ایک برے سپنے کی طرح ختم ہو جائے گی، محروم طبقوں کو انصاف ملے گا، عسکریت پسندی ختم ہوگی اور آزادی پسند جذبہ منو مٹی تلے دفن ہو جائے گا۔ سرجیکل سٹرائک کے بعد 5 اگست سن 2019 کے اقدام کو آئینی سٹرائک قرار دینے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تاریخی غلطیوں کو سدھارا گیا ہے اور کشمیر کو بھارت کے مین سٹریم میں ضم کر دیا گیا ہے۔ لیکن 1 سال پورا ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا۔ سینہ ٹھوک کر جس عسکریت پسندی کو ختم کرنے کی باتیں کی گئی تھی وہ تاحال زندہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کشمیری نوجوان بیابانوں کی راہ لیتے ہیں۔
آزادی کا جذبہ بھلے ہی لاٹھی کے زور پر دب چکا لیکن ختم نہیں ہو سکا۔ اس ایک سال میں اگر کچھ ختم ہوا تو وہ ہندو نواز سیاست ہے، کیونکہ اب یہ اپنے لوگوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ 5 اگست سن 2019 کے بعد سے کشمیر عملی طور پر ایک پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے۔ خود حکومت مانتی ہے کہ 5 اگست کے بعد 15,000 سے زائد افراد کو زینت زندہ بنایا گیا۔ جو رہا ہوئے ان سے ضمانتی بانڈ لیا گیا کہ وہ بات نہیں کریں گے بلکہ اندھوں، بہروں اور گونگوں کی طرح باقی زندگی گزاریں گے۔ یاسین ملک سے لے کر شبیر شاہ سمیت 20 آزادی نواز لیڈران کو NI کے ذریعے جیل پہنچایا گیا۔ دوسرا تیر ان لوگوں پر چلایا گیا جو خود کے پالے ہوئے تھے، جن ہندو نواز سیاستدانوں کو دہلی نے 70 برسوں سے پالا پوسا تھا، انہیں بھی NIA کے خوف سے ڈرایا گیا۔ غیر اعلانیہ سینسرشپ کی یہ انتہا ہے کہ مقامی میڈیا تو جیسے حکومت کا اشتہاری پوسٹر بن گیا اور اخبارات میں وہی کچھ شائع ہو رہا ہے جو سرکار چاہتی تھی۔ یکایک اداریے غائب ہو گئے اور ادارتی صفات کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں رہا۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے مطابق اس ایک سالہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کو 40,000 کروڑ روپوں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران نجی سیکٹر میں 3 لاکھ کے قریب لوگ روزگار سے محروم ہو گئے۔ ان مخدوش حالات سے اگر کوئی شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تو وہ تعلیم ہی ہے۔ یہی حال فی الوقت بھی ہے۔ اگست سے اگست تک تعلیمی اداروں کو بند ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں۔ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنسیخ اور دولخ کرنے کے پیچھے اصل منصوبے اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ ان منصوبوں کی پہلی کڑی اس وقت سامنے آئی جب پشتینی باشندگی قانون کی جگہ اقامتی قانون متعارف کرایا گیا۔ دفعہ 370 اور دفعہ 35A کے طفیل جموں و کشمیر میں صرف یہاں کے پشتینی باشندوں کو ہی املاک خریدنے اور سرکاری نوکری کرنے کا حق میسر تھا، لیکن جب پشتینی باشندگی قوانین کی جگہ نیا اقامتی قانون یا ڈومیسائل قانون لایا گیا تو کشمیر کی مقامی سرکاری نوکریوں کو پورے بھارت کے لیے کھول دیا گیا۔ لیکن جب اس پر احتجاج ہوا تو ذرا سی ترمیم کر کے اقامہ کے حصول کے لیے جموں میں 10 سالہ قیام لازمی قرار دیا گیا۔ یوں جموں کشمیر کی آبادی میں یکایک لاکھوں کا اضافہ ہوگا، جس کو مقامی آبادی بجا طور پر آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کے تناظر میں دیکھ رہی ہے، اور مسلم اکثریتی طبقے کو خدشہ ہے کہ اصل منصوبہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ ان حالات میں کشمیر کی مسلم اکثریت سمجھتی ہے کہ بھارت اسرائیلی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور منصوبہ بند طریقے سے کشمیر کو فلسطین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بھارتی فوج جہاں چاہے زمین لے سکتی ہے اور اس کے لیے اسے اس علاقے کو محض اسٹریٹجک علاقہ قرار دینا ہے، جس کے بعد وہاں فوجیوں کے لیے فیملی کوارٹرز بھی تعمیر ہوں گے۔ مقامی آبادی سمجھتی ہے کہ اب جگہ جگہ فوجی چھاونیاں اور فوجی خاندانوں کے لیے کالونیاں بھی بنے گی اور پھر یہ فیملی کالونی والے بھی اقامہ کے دعوی گزار ہوں گے۔ لہٰذا اس وقت کشمیر سکتے میں ہے۔ بھارتی حکومت کے چابک کو دیکھتے ہوئے عوام کے لبوں پر مہر خاموشی ہے۔ کشمیر سسک سسک کر مر رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے، اور یہ لاوا کب آتش فشاں بن کر پھوٹ پڑے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 70 برسوں سے اپنی شہرک قرار دیے جانے والے کشمیر کو پاکستان کھو چکا ہے۔ امریکی دباؤ کے باعث حکومت پاکستان نے پچھلے 1 برس کے دوران بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف سوائے یوم استحصال منانے اور کشمیر کو زبانی کلامی اپنے نقشے میں شامل کرنے کے علاوہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، یعنی کشمیر جل رہا ہے اور کپتان بانسری بجا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔